بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح ایوری تھرسڈے اور ایوری سیٹرڈے لائیو ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات کی صحت سے متعلق الحمدللہ آپ حضرات کو مفید معلومات گھر بیٹھے فراہم کی جاتی ہے اسلام چینل کے توسط سے۔ اور ناظرین کرام، الحمدللہ بیسیوں لوگ بلکہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ ایک صحت مند زندگی کا سبحان اللہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہمارے کھانے کے دوران ہم احتیاط کیسے کریں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر کھانے کے دوران جتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جتنی بیماریاں آج جنم لے رہی ہیں وہ صرف کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد بے احتیاطی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسے ہیلتھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جس کے لیے پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس یا حکماء کے پاس پھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر تھوڑی سی توجہ دیں، اس کی احتیاط کریں، تو انشاءاللہ العزیز کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ہم بیسیوں بیماریوں سے اور ایسی بیماریوں سے جن کی وجہ سے کہ آج ماشاءاللہ بڑے بڑے فارما اور بڑے بڑے میڈیکل کے شعبے کے جو لوگ ہیں وہ آئے دن ریسرچ کر رہے ہیں اور نئی ادویات، ایک کی جگہ پر دوسرا فارمولہ، تیسرے کی جگہ پر چوتھا فارمولہ، اور وہ کر کے جو ہے وہ آپ حضرات کو چاہے وہ کیمیکل کی صورت میں ہو چاہے وہ نیچرل کی صورت میں آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تاکہ جو ہے ہم انشاءاللہ ہم دواؤں سے بھی بچ جائیں اور ہمارا وقت بھی بچ جائے اور بہت سے جو ہے اپنی ایک صحت مند زندگی سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، کھانے کے دوران احتیاط کیا کرنی ہے؟ خاص طور پر وہ لوگ، سب سے پہلے میں خاص طور پر ان کی بات کروں گا جو معدے کے مریض ہیں، جن کو معدے کی پرابلم رہتی ہے، چاہے وہ معدے میں السر ہے، چاہے وہ معدے میں جو ہے ان کو تیزابیت رہتی ہے، چاہے وہ ان کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، ان کو خاص طور پر کھانے کے دوران پانی یا کولڈ ڈرنک کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے آپ یعنی کہ اپنے آپ کے لیے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے بیماری میری طرف آ جائے اور یہ میرا معدہ ایسی طرح بیمار ہوتا رہے اور میں خوش ہوں اس پر، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر آپ احتیاط کر لیں گے، پانی نہیں پیئیں گے کھانے کے دوران، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب جو ہے ہمیں پانی سے روک رہے ہیں، ہمارا تو نوالا گرے سے جو ہے وہ نیچے نہیں اترتا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، یو کے اندر ہمارے جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہی بچے آج کے جو جوان ہیں، آج کے والدین بن چکے ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تو وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس پہلے رکھتے ہیں یا جوس کا گلاس پہلے رکھتے ہیں، بعد میں وہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ پہلے سکھلا دیں اور بتا دیں کہ بیٹا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی پینا ہے۔ ایک بات یہ کھانے کے دوران ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر اس کی احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک صحت مند زندگی آپ کو ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے دوسری احتیاط یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ایشین کنٹری میں، جو ہم ایشین کنٹری سے جہاں جہاں ہم بلانگ کرتے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، وہاں ایک عام سی بات بن چکی ہے کہ کھانے کے بعد ہم فروٹ کھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ کب کھاتے ہیں؟ کھانے کے آخر میں۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے ہمیں فروٹ کھانا چاہیے، 1 گھنٹہ پہلے ہمیں فروٹ کھانا چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اس میں کتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے اب آپ خود دیکھ لیں، تو یہ بھی ایک بے احتیاطی ہے، اس سے بھی احتیاط کریں تو انشاءاللہ ایک صحت مند زندگی ملے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ ہمارے کھانے کے دوران بے احتیاطی کیا ہے کہ ہم لوگ زبان کے چسکوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ چسکا چاہیے، مرچ مسالہ چاہیے اگرچہ معدے کے مریض ہیں، چسکا چاہیے اگرچہ ہم جگر کی ہماری پرابلم ہے، ہیپاٹائٹس بی سی، یہ جتنے ہیں،
ہمیں چسکا چاہیے زبان کا، اگرچہ جو ہے ہمیں شوگر ہے، اور بھائی تھوڑا سا اس چسکے کو کنٹرول کر لو. ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی یہ جو زبان ہے نا، یہاں سے لے کر یہ جو منہ کا یہ حصہ اور یہاں تک، اس پر کنٹرول کر لو، صحت ہی صحت ہے. یہ بہت راز کی بات اور بہت گہری بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو منہ کا یہ حصہ ہے نا، زبان سے لے کر یہاں گلے تک، فرمایا اس پر اگر تمہیں کنٹرول ہو گیا نا، اور اس کو تم نے ٹرین کر دیا، اس پر تم ٹرین ہو گئے، تو سمجھو تمہیں صحت مند زندگی مل گئی. ہمارے یہاں کے جو چسکا ہے نا، اسی نے ہمیں جو ہے مریض بنا دیا. مختلف بیماریوں کا مریض جو ہے ہمیں اسی چسکوں نے بنایا. تو کوشش کریں کہ خاص طور پر مرچ مسالوں سے اور پیکٹ کے مسالوں سے پرہیز کریں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جتنی مائیں ہیں آج کل کی جو یہ ریسیپیز کے چکر میں نا، یہ فلاں ریسیپیز ہے اور فلاں ریسیپی ہے اور فلاں ریسیپی ہے، اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تو بھائی کوشش یہ کریں کہ جتنا سادہ کھانا ہوگا اتنا ٹیسٹی ہوگا. جتنے مسالے ڈالیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بنے گا. اگر زیادہ اس میں ٹیسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ماں جو باوضو ہو کر کھانا پکائے اور کھانا پکاتے وقت یاسین شریف پڑھتی رہے. واہ، کیا یاسین شریف یاد نہیں ہے تو آپ بولیں کہ قاری صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی یقین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یاسین شریف پڑھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو آپ دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. پھر بچے کھائیں گے بھی انشاءاللہ. اور سادے مسالے رکھیں اور تین کی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں. یہ ہے بے احتیاطی، جس کی وجہ سے اگر اس سے احتیاط ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے اور ایک پر لطف زندگی گزاریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ہمیں اس کا موازنہ کرنا چاہیے کہ جب ہماری ٹیبل پر یا ہماری دسترخوان پر اگر ہم زمین پر بیٹھنے کے عادی ہیں تو یہ زبردست ہے، آپ معدے کے مریض نہیں ہوں گے. اچھا، عمومی طور پر اب آج کے دور کے اندر ہر جگہ پر ٹیبل پر بیٹھنے کے عادی بن چکے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یقین جانیے سنت طریقہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ سنت طریقہ کیا ہے کھانے پر بیٹھنے کا، تو آج کے لوگ تو بس اوقات لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہماری لائف جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اس کو مذاق بنائیں گے جو سنت طریقہ ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھیں اس طریقے سے کہ ایک پاؤں کا انگوٹھا دوسرے پاؤں کے انگوٹھے پر آ جائے اور آپ ایسے بیٹھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک تو یہ تون شریف جو ہے نا، ہمارے اکثر لوگوں کے بزرگ بڑوں کی بھی، مردوں کی تون نکل گئی. تون سے مرادی کے پیٹ باہر نکل گیا. تو یہ پیٹ بھی نہیں نکلے گا اور انشاءاللہ آپ اتنا کھائیں گے جتنے آپ کے معدے کی ضرورت ہے. لیکن آپ جب آپ چوڑے ہو کر بیٹھیں گے، آلتی پالتی مار کر بیٹھیں گے، یا پھر معدے کو بالکل سیدھا رکھ کے بیٹھیں گے، تو پھر آپ ٹھونستے چلے جائیں گے. جب ٹھونستے چلے جائیں گے تو پھر بیماری ہوں گے. تو یہ ذرا میری باتوں کو آپ لطف اندوز بھی ہوں اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ذوق کے انداز میں آپ سے ذکر کرتا ہوں تاکہ جو ہے کوئی برا بھی نہ مانے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری احتیاط کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ سنت طریقے پر اگر اہتمام ہو بیٹھ کر کھائیں، ہاتھوں سے کھائیں، اور خاص طور پر ہاتھ سے کھائیں. اور یقین جانے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو جو چاٹنا ہے نا، یہ آپ کے معدے کے لیے کتنا مفید ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا سلائیوا بنتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ ہمیشہ ہاتھ سے کھائیں، چمچ سے کھانا ہی چھوڑ دیں آپ. اور جو چاول وغیرہ روٹی وغیرہ یہ بچوں کو سکھائیں. ہمارے بچے چھری سے کاٹتے ہیں گوشت کو، دانت ان کے کام ہی نہیں کرتے. تھوڑی سی چیز کھائیں تو دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں نے نہ گنا چبایا ہے، نہ انہوں نے دانتوں کوئی سخت چیز استعمال کی ہے. وہ تو اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بس ہر وقت ٹوتھ برش لے کے گھومتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ہر چیز کے اندر جو ہے بے احتیاطی، اس کی وجہ سے ہی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اچھا جی، دوسری خاص طور پر چند ایک احتیاط میں اس کے بعد کی بتا دیتا ہوں، کیونکہ پھر کالز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. آپ حضرات کے سوالات بھی تو ہوتے ہیں نا، پھر ان کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں. تو اور خاص طور پر یہ ایک ذہن میں رکھیں، خاص طور پر کھانے کے بعد بے احتیاطی کیا ہے. کھانے کے دوران چند بے احتیاطی جو ہے اس کا میں نے ذکر کر دیا. اب کھانے کے دوران جو بے احتیاطی کھانے کے بعد کی ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. خاص طور پر کھانے کے فوراً بعد پانی پینا. آج جتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے کے عادی بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عادت بنی ہے بھائی، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ میرے ساتھ جب بھی کہیں بیٹھا ہوں اور کھانا کھا رہے ہیں کسی دعوت پر بھی، تو وہاں ان کو تھوڑا سا بڑی مشکل سے گزارا، عادت سی بنی ہوئی ہے اور برداشت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو حکمت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو پھر وہ آہستہ آہستہ عادی بن چکے ہیں. جو عادی بن چکے ہیں تو ماشاءاللہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے تو الحمدللہ ان کی صحت بھی اچھی ہے، اور جنہوں نے نہیں چھوڑا تو آئے دن وہ بیماری ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے ایک برتن کے اندر جتنا کھانا کھایا، وہ سارا ایک سوچیں، ایک تصور کے اندر وہ سارا کھانا جتنا آپ نے کھایا ہے وہ کسی برتن میں ڈال دیں اور اوپر سے ایک گلاس پانی ڈال دیں. کیا ہوگا؟ جتنی تری ہوگی، جتنا سب کچھ ہوگا وہ سارا اوپر آ جائے گا.
اور پھر کیا ہوگا؟ معدے میں ایسیڈیٹی، معدے میں تیزابیت، معدے میں آئے دن او کیا کریں جی، گیوسکون دے دیں اور فلانا دے دیں اور یہ دے دیں اور بھائی کوئی نسخہ دے دیں. بھائی کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ کھانے سے اوپر پانی کیوں پیتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک کیوں پیتے ہیں؟ اچھا ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ خاص طور پر وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ویسے تو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں کھانے کے فوراً بعد سگریٹ نوشی کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ہی وقت میں 20 سگریٹ پی رہے ہیں. اگر ایک شخص ایک وقت میں 20 سگریٹ پیے، کیا ہوگا اس کے لنگس کا، کیا ہوگا اس کے پھیپڑے کی حالت؟ بالکل بھی آئی نہیں، بلا تمثیل و تشبیہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب کھانے کے فوراً بعد آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے لنگس کا یہ حال ہو جاتا ہے، بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ اپنے لنگس کا. اور پھر یہاں پتہ ہے آپ کو اس ملک میں سردی ہے، سردی کی وجہ سے استما ہوتا ہے، استمے کی وجہ سے جو ہے یہاں گھروں میں پرانے گھر ہیں تو ڈمپ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر لیے جائیں پھر پف آپ جو ہے اس کے جو ہے انہیلر لیتے رہیں پھر، اور پھر آئے دن ایمبولینس کو کال کرتے رہیں. تو بھائی کیوں نہیں ابھی جوانی میں اپنے خیال کریں؟ جوان بچے یقین جانے کے دیکھ رہا ہوں میں انہیلر لے رہے. بھائی کیا ہوا؟ بھائی کیا بھائی پرابلم ہوگی، بھائی سانس کی پرابلم ہوگی، کیا ہوگی بھائی؟ کیوں بے احتیاطی کرتے ہیں؟ کیوں سگریٹ نوشی میں جا رہے ہیں؟ جوان بچے سگریٹ کے عادی بنے ہوئے. تو بھائی اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں. دوسرا، کھانے کے فوراً بعد چائے پینا. اور ہمارے خاص طور پر ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، خاص طور پر پنجاب سے، یہ میرپور جہلم سے جتنے لوگ ہیں، یہ خاص طور پر یہ لوگ جو ہے کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کے عادی ہیں، اور چائے بھی پکی اور کڑک والی دودھ پتی چائے بہترین، اور وہ اور تیزابیت کرتی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا اس کے بعد کھانے کے بعد ایک اور بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہم نے کہیں جانا ہے اور کچھ کرنا ہے تو ہم جو ہے فٹافٹ نہاتے ہیں. کھانے کے بعد فوراً نہانا یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ کو فالج کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ کا دماغ بھی مفلوج ہو سکتا ہے. بڑا عجیب نظام ہوتا ہے. تو اس لیے کھانے کے بعد فوراً نہانا بھی یہ بھی انتہائی بے احتیاطی، اس سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اس کے بعد اسی طرح کھانے کے فوراً بعد جو ہے ہمارے یہاں بڑا زبردست کام کیا جاتا ہے. جب ماشاء اللہ اچھا کھایا پیا جاتا ہے نا، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، صوفے پہ لیٹ گئے ماشاء اللہ، ادھر ہی ٹیبل لگی ہوتی ہے، ادھر ہی صوفے پہ بس وہیں کلٹی اور وہیں خراٹے. تو بیمار تو ہوں گے. جب اتنا کھانا آپ نے کھایا ہے اور وہ معدے پر بوجھ لے کر آپ ماشاء اللہ صوفے پر سو رہے ہیں ماشاء اللہ، تو بیمار تو ہونے آپ نے. یہ ایک بڑی بے احتیاطی ہے. خاص طور پر اکثر لوگ یو کے یورپ کے اندر جو بیمار ہیں یا اس کے علاوہ جو کہیں پر بیمار ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے رات کو دن کو اتنا کھاتے نہیں ہیں، رات کو ڈٹ کر کھاتے ہیں اور ادھر ہی کلٹی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری. اس کے علاوہ ایک اور بڑی بے احتیاطی یہ ہے کہ خاص طور پر بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی کھانا کھایا اب اس کو ہضم بھی کرنا ہے، تو کھانے کے بعد ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی بیوقوفی ہے. کھانے کے بعد ایکسرسائز نہیں کرنی، نہیں آپ کو تیز قدموں سے واک کرنی ہے، بس آپ کو چہل قدمی کرنی ہے. یہ نہیں کہ کہا جاتا ہے نا کھانے کے بعد کم سے کم بھی، ہمارے استاد حکیم ایک فرمایا کرتے تھے تو دوسرے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں کھانے کے بعد؟ چہل قدمی کر رہا ہوں، کھانا ہضم کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا. یعنی کہ آپ ہلکا پھلکا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چڑھائی پر نہ چڑھیں، ہل پر نہ چڑھیں کھانے کے فوراً بعد، کیونکہ معدے پہ زور پڑتا ہے. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا کیا بے احتیاطی کرتے ہیں. تو یہ میانہ روی اختیار کریں. بڑی بڑی بے احتیاطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. کیوں اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں؟ جوان بچے ہیں، لیکن حیرانگی ہوتی ہے شوگر ہو گئی ہے یار، جوان بچے ڈپریشن ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ جوان بچے کمر میں درد ہو رہا ہے، بھائی جوان بچے بھائی گھٹنوں میں درد ہو گیا. بھائی انسان کبھی لگ گئی چوٹ وغیرہ تو الگ بات ہے، لیکن کیا ہو گیا بھائی؟ تو تھوڑی سی اپنی صحت پر توجہ دیں. کھانے کے دوران بے احتیاطی اور کھانے کے بعد جو بے احتیاطی ہے اس سے بچے تو انشاءاللہ ایک صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں. جان ہے تو جہان ہے بڑا مشہور جملہ ہے، لیکن اس جملے پر ہم اگر غور کریں، جان ہے تو جہان کیسے ہوگا؟ کہ جب آپ جان کا خیال کریں گے، جب آپ جان پر توجہ دیں گے. ہاں جان پر توجہ دیتے ہیں آپ جب آپ کی جان پر آ جاتی ہے، آپ کی جان پر، آپ کی جان جاتی ہے تو پھر آپ اپنی جان کی فکر کرتے ہیں. یعنی کہ اپنی جان کی فکر اس وقت کرتے ہیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ پہلے سے خیال کریں. اسی لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ہیں جو ان عظیم نعمتوں سے غافل ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں. وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ. یعنی کہ ایک صحت ہے، صحت کے وقت قدر نہیں کرتے صحت کی، بیمار ہو جاتے ہیں پھر قدر کرتے ہیں. اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو چند دن ادویات استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب نہیں کر، اب ٹھیک ہے انشاءاللہ پابندی کروں گا. ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے کال کرنے لگے، مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب، میں نے کہا کہ کیا حال حوال ہے جی، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہنے لگے کہ حکیم صاحب بس پرابلم ہے تو آپ تو تھوڑا سا کچھ رہنمائی کریں. میں نے کہا جو میں نے پہلے نسخہ بتایا استعمال کیا تھا. حکیم صاحب بس وہ پہلے جو ہے نا بڑی تکلیف تھی تو اس وقت استعمال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یار ہمیشہ
جو چیز علاج بالغذا کے طور پر بتائی جاتی ہے اسے استعمال کرتے رہیں، اس کے سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا اور اس کے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علاج بالغذا آپ کو ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کو بتلائے جاتے ہیں، اس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعزا قارب. اور ماشاءاللہ کئی مائیں ہیں، کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مائیں اپنی بچیوں کو کال کرتی ہیں، کئی ایسی بہنوں نے بیٹیوں نے ہماری، اور ماشاءاللہ کئی ایسے بچوں نے ماشاءاللہ اپنی ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جتنے نسخے جات میں بتلاتا ہوں تو ماشاءاللہ وہ نسخہ جات کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی بتلاتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو آج کی دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ بہت سے نسخے آتے ہیں. جو آج کل کی مائیں ہیں ان بیچاریوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ گھر بیٹھے بہت سے ایسے نسخے ہیں جو گھر بیٹھے، کبھی آپ ماؤں کے لیے بہت سی پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے، اگر وہ آج احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بڑے بڑی اپائنٹمنٹ سے اور بڑی بڑی ہاسپٹل سے اور ڈاکٹرز کے پاس جانے سے، حکما کے پاس جانے سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ کالز کو کھول دیا گیا ہے اور کالز جو ہے آگے جی جی نہیں انشاءاللہ ناظرین کرام تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم آپ کو بھی شامل کریں گے، بلکہ آپ ابھی جوائن کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے. تو ذکر کر رہا تھا ناظرین کرام کہ ایوری تھرسڈے الحمدللہ آپ حضرات کو یہ اتنے آسان اور مفید نسخہ جات آپ کو بتلائے جاتے ہیں، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھیں. ظاہری بات ہے، ایک پورا ایک تھیوری. اکثر مجھے ایک پچھلے دن ایک ساتھی مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے حکیم صاحب آپ کتنی دماغ خوری کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے. میں نے کہا جی بات یہ کہ ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا اور مقتدیوں کا کام ہوتا ہے نماز پڑھنا. تو اب اذان دینا مؤذن کا کام ہے، تو کیا مؤذن جو ہے وہ اذان دینا چھوڑ دے کہ یار مقتدی نہیں آ رہے، مسجد میں نمازی نہیں آ رہے؟ نہیں، اس کا کام ہے اذان دیتے رہنا. تو ہمارا کام ہے خدمت خلق، ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک جہاں پر ان کے علماء کا یہ کام ہے کہ وہ پرانے زمانے کے اندر، میرے جو مجھے یاد ہے خود اچھی طریقے سے کہ جب میں حکمت پڑھ رہا تھا تو میرے والد گرامی نے جو ہے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا اور کہا کہ بھئی یہ حکمت پڑھیں. تو اس وقت میں اپنی والدہ صاحبہ سے فرمایا کرتا تھا، اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کرتا تھا امی جان کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم جو ہے کل بڑے ہو کر کیا بنیں گے، کیونکہ قرات بھی کر لی، جو ہے عالم کورس بھی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اب حکمت بھی پڑھا رہے ہیں. تو کل تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے کے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ صرف علماء نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے جہاں پر دینی امور کا خیال کیا کرتے تھے وہیں ان کے جسمانی امور اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ میری یہ تمنا تھی، تو الحمدللہ وہ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو سایہ شفقت سلامت فرمائے. تو آپ بھی گھر بیٹھے الحمدللہ آپ حضرات کو جو ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی ڈانٹ بھی کھائی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے جو ہے وہ نسخے بھی تیار کیے ہیں، سب کچھ کیا جو آج آپ کو گھر بیٹھے اتنے آسان سے اور مفید سے نسخے جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اور ہمارے جی انشاءاللہ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں، ابھی کال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی فرسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جی بتایا. نام عمر وزن شہر. جی میں مڈل سیکس سے بات کر رہی ہوں، مجھے آپ سے دوا نہیں چاہیے، صرف ایک سوال کرنا ہے. جی وکی جی وہ یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ چائے نہیں پینی چاہیے کھانے کے بعد، تو کھانے کے بعد کتنی دیر کے بعد ہم چائے پئیں یا پانی پئیں؟ خاص طور سے روزہ کھولنے کے بعد تو بے انتہا پیاس لگتی ہے، تو کب پانی پینا چاہیے، چائے پینا چاہیے، کتنی دیر کے بعد؟ پلیز اس کا جواب دے دیں، بہت مہربانی، شکریہ آپ. میں ابھی سارا دس دے دیتا آپ کو. ایک تو یہ کہ جب نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں. جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ نام عمر وزن شہر. ہاں جی، نام میرا خالدہ ہے، عمر جی 60 ہے اور ویٹ 16 اسٹون ہے. 60 اسٹون کتنا؟ 16 اسٹون. 16 اسٹون ماشاءاللہ. بہت زیادہ. جی 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 اچھا یہ تو وہ بتائیں کہ میں نے پوچھنا پرابلم تھا، کیا وہ ہے؟ میتھی دانے کا پہلے بھی میں نے کیا تھا، تو وہ دودھ گرم کر کے اس میں میتھی دانہ کا پاؤڈر بنا کے تو درد کے لیے پی سکتے ہیں، یا پانی لینا پانی کے ساتھ ہی؟ اچھا ہلدی یہ والے بتائیں پانی؟ کہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ. بلڈ ایسا ہے پریشر کہ مجھے. میتھی دانہ اس کے اندر نہ ڈالیں. میتھی دانہ صرف اس کے اندر اگر آپ نے ڈالنا ہے جوڑوں کے درد کے لیے، جسمانی درد کے لیے، تو اس کے اندر ہلدی ڈالیں. اس کے اندر آپ زعفران ڈال سکتی ہیں دودھ کے اندر، کبھی زعفران ڈال دیں، کبھی ہلدی ڈال دیں، اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو جو ہے بنا لیں. اور اس کے اندر اس کو اگر آپ کو گیس وغیرہ کرتا ہے دودھ، اس کے اندر آپ سونف بھی ڈال دیں.
اور اس کے ساتھ جو ہے میتھی دانے کو منہ میں ڈال دیں، میتھی دانے کا پاؤڈر منہ میں ڈال لیں اور اوپر سے اس کو دودھ کو پی لیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی 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 نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی دیکھیے نام صاحب، عمر وزن شہر. جی میں اپنے دوست کے لیے فون کر رہا ہوں. ان کا نام فرید ہے اور لندن میں رہتے ہیں وہ. ان کی عمر ہے 65 سال اور وزن ہے 70 کلو. جی فرمائیے سوال. اصل میں ان کو ابھی حال میں نا وہ پروسٹیٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے جی. تو ابھی وہ شروعات ہے مگر بہرحال وہ ہے کینسر انہیں. اچھا وہاں کوئی غدود یا وہاں کوئی گلٹی یا کوئی لمس تو نہیں بن گیا؟ لم تو نہیں بنا مگر وہ ڈارک پیچز نظر آئے ہیں اس میں، اور بایوپسی میں بھی وہ کنفرم ہوا ہے کہ کینسر ہے انہیں. اچھا 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 یہ بتائیے کہ جی 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 بتائیے بات کیجیے. جی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے. وہ ان کے بائی پاس ہوا تھا 20 سال پہلے اور پھر 7 سال پہلے ان کے 3 اسٹینٹس لگے تھے اور پھر دوبارہ سے 2 بلاکیجز ہیں. تو اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ ڈاکٹرز کیا کریں گے اس کا. تو بیچارے پریشان ہیں وہ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ پریشان نہ ہو. لا باس طہور انشاءاللہ. شفا اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے حکما مل جائیں، کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو سارے سبحان اللہ کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی بندہ اگر ایک چورن بھی دے دے، ایک چھوٹی سی چکی دے دے، اللہ پاک اس میں بھی شفا دے دیتے ہیں. تو دعا اور دوا یہ دونوں کرتے رہنا چاہیے. باقی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ میں بتلاتا ہوں، ایسا نسخہ دوں گا انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے، کافی انشاءاللہ سے فاقہ ہوگا، انشاءاللہ شفا ہوگا انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک انہیں صبر اور شکر جو ہے صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن نام عمر وزن. اچھا جی نام عمر وزن. میرا نام نہیں بتانا چاہتی، عمر بتا دیتی ہوں. 53 جی عمر بتا دیں. 13-14 اسٹون. اگر میں نے 2 سال پوچھے تھے، ایک جو نہیں عمر بتائیں نا. عمر 53. جی فرمائیے ابھی سوال کیجیے. وہ نا کرونا کی وجہ سے نا وہ جو اسمیل چلی جاتی ہے اس کے بارے کے لیے ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دماغی کمزوری کے لیے، مطلب چیز بھول جاتی ہوں یا یاد نہیں جاتی، اس کے لیے کچھ بتائیں. میں ذکر کرتا ہوں. کرونا کب ہوا تھا؟ 2 مہینے پہلے. تو ابھی اس کے بعد سے ابھی تک اسمیل نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں جی. اور دوسرا دماغی فلو رہتا ہے؟ نہیں اس وقت ہوا تھا، ابھی تو نہیں ہے. اچھا تو ابھی ناک بند رہتی ہے کہ ناک کھلی ہوئی ہے؟ سانس آپ ناک سے آسانی سے ناک سے سانس لے لیتی ہیں؟ جی ناک سے سانس آسانی سے لے سکتی ہیں آپ؟ ہاں وہ تو صحیح ہے. اگر ایک ناک کو بند کریں سانس لیں اور دوسرے کو بند کریں پھر سانس لیں. ہاں جی وہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام فائز صاحب. میں نجمہ عثمان بول رہی ہوں لندن سرے سے. جی عمر میری +70 اور وزن جو ہے وہ کوئی 65 kg ہے. اور یہ ہے کہ مسئلہ سارا جو ہے وہ ڈائبٹیز کا ہے. اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. جی فرمائیے. اصل میں یہ تو ڈائبٹیز 2 مجھے ایک طویل عرصے سے ہے اور کنٹرول میں تھی، لیکن پچھلے کچھ تقریباً 1 ماہ سے یہ ہوا ہے کہ مختلف دواؤں کا کمبینیشن جاری ہے، لیکن ڈائبٹیز گلوکوز فاسٹنگ جو صبح ہوتی ہے وہ میری نیچے نہیں آ رہی ہے. وہ 8-10 بلکہ بعض 12 بھی ہو جاتی ہے. مختلف نوعیت کی اور بیماریاں وہ الگ بات ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ، میں نے طبی نبی کے حوالے سے بھی نسخے جو ہیں استعمال کیے ہیں، میتھی دانہ اس کا پانی پیا ہے اور بہت سی چیزیں کی ہیں اور دوائیں بھی جاری ہیں، لیکن شوگر نیچے نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے مشورہ لے لوں. اچھا یہ صرف صبح کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی رات کو بھی ایسا ہوتا ہے؟
نہیں، شوگر صبح جو میں لیتی ہوں تو وہ ہائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دن میں بھی صبح ناشتے میں کیا لیتی ہیں؟ لوں کھانے کے ناشتے میں بعد کیا صبح ناشتے زیادہ میں ہی کیا لیتی ہوتی ہیں؟ ہے، کم کبھی نہیں ہوئی. ناشتے میں کیا لیتی ہیں؟ زیادہ تر یہی اپنا یہ دودھ ہے، سیریل ہے، اس طرح کی چیزیں لیتی ہوں، ہلکی چیزیں لیتی ہوں. اچھا، آپ کو حاجت صحیح ہوتی ہے؟ جی 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 جی، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا اب الحمدللہ. اچھا، اس کا پروگرام کوئی دیکھیں، مسئلہ میں نہیں انشاءاللہ شوگر کے حوالے سے بتلاتا ہوں کہ صبح کے وقت میں آپ کی شوگر جو ہے وہ کیسے نیچے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید کالز ہم انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ولازم ناظرین کرام یہ جتنے سوالات ہیں ان کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. چلتے ہیں ابھی مختصر سے بریک کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت اور حکمت، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فنان صدیقی حاضر خدمت ہے. حضرات کرام، سوالات مجھ تک پہنچے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ موقع دیتے ہیں کچھ کالز کو، تو انشاءاللہ پھر شامل کرتے ہیں. ہماری ایک بہن تھی، وہ سوال کر رہی تھی کہ چائے اور پانی کھانے کے بعد کب پینا چاہیے. دیکھیں، بہت اچھا ہے، چائے اگر کچی چائے پیتے ہیں تو بہت اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پکی چائے پیتے ہیں معدے کے مریض تو میں کہوں گا کہ آپ چائے پینا چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر میرا قہوہ استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ میرا قہوہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. وہ یہ ماشاءاللہ اب تو ویسے تقریباً لوگوں کو یاد بھی ہو چکا ہے، ساروں نے نوٹ بھی کیا ہے. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، اجوائن اور منٹ پودینہ، اور تھوڑی سی چٹکی بھر جو ہے اس میں کلونجی. تو یہ قہوہ جو ہے اسے آپ استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے. اچھا، دوسرا آپ پوچھ رہی تھی کہ روزے کے بعد پانی کب پینا چاہیے. تو روزے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں فوراً، لیکن وہ بھی آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، نیم گرم پانی پئیں. اس کے ساتھ پانی ماشاءاللہ آپ دیکھیں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہاں پر پانی پیتے ہیں، آب زمزم، ساتھ ساتھ میں کھجور کھاتے ہیں. تو اس طرح آپ کریں، 2-3 گھونٹ، ایک دفعہ بھی پانی نہیں پینا چاہیے، یکدم پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ معدہ آپ کا تقریباً 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے آپ کا خالی تھا. اب آپ نے فوراً اس میں پانی ایک گلاس فٹافٹ اتار دیا، یا فٹافٹ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں گرم ممالک کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر روزے کے بعد ہیں آپ تو نیم گرم پانی لیں اور سپ سپ کر کے پانی پئیں. پھر درمیان میں 1-2 کھجور جو ہے وہ آدھی کھا لیں، پھر اس کے بعد پانی پی لیں تھوڑی سی، اور تھوڑا سا پانی پی لیں، اور پھر تھوڑی سی کھجور کھا لیں. اس طریقے سے کر کے آپ جو ہے مکس کر کے اس استعمال کر سکتے ہیں پانی روزے کے بعد. اچھا، فوراً کھانے کے بعد جو ہے نارمل لوگ جو چائے پیتے ہیں تو وہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پییں. کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ چائے پی سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہ پیئیں. اور کھانے کے فوراً بعد کولڈ ڈرنک پینا تو زہر ہے، تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. اور خاص طور پر میٹ کے بعد، چکن کے بعد، گوشت کے بعد کولڈ ڈرنک پینا، اس کا بہت آسان طریقہ ہے. ایک بوٹی لیں، اور بوٹی لے کر آپ ایک کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل ایک گلاس کے اندر ڈال کر چھوڑ دیں. 2 دن کے بعد دیکھیں اس کا کیا حال ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اس پہ اندازہ کر لیجئے گا آپ کے معدے کا کیا حال ہوگا اندر. تو یہ ایک اس پر تھوڑی سی توجہ دیں. اچھا، ایک دوسری کالر تھی ہماری بہن خالدہ، ان کی عمر جو ہے وہ 60 ہے. ان کا سوال کا جواب میں دے چکا تھا. اچھا، ایک اور ہمارے بھائی تھے، ان کے دوست ہیں سعید صاحب، ان لندن سے. ان کی عمر 65 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے. پروسٹیٹ کینسر ان کو ہو گیا، اور اس سے پہلے ان کی ہارٹ کی پرابلم تھی. 20 سال پہلے ان کی ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے. اب دوبارہ جو ہے ان کے کچھ وال جو ہیں وہ بلاک ہو گئے، بلاکیج ہے. تو اب اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ظاہری بات ہے، جب بھی یہ خاص طور پر موذی مرض کی بات کی جاتی ہے تو موذی مرض کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ دماغ میں ایک بات سوار ہو جاتی ہے کہ یار اس بیماری سے میں نہیں بچ سکوں گا. تو یہ بالکل آپ دماغ سے نکال لیں. ان کو بتا دیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب انسان کی اجل اور موت آتی ہے تو وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، شفا دینے لگ جائیں، بچانے لگ جائیں، تو نہیں کر سکتے کوئی کچھ بھی. تمام حکما لگ جائیں، بچا نہیں سکتے، نہ شفا دے سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے شفا ہے، لیکن علاج ضرور کریں، اور علاج میں علاج سنت سمجھ کے کریں، اور یقین رکھیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اچھا، دوسرا اب کرنا کیا ہے. پروسٹیٹ کینسر کے لیے سب سے مفید جو میرا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ صبح کے وقت میں نہار منہ ہلدی والا پانی بنا لیں. 3 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں، فریش ہلدی کا ٹکڑا لے لیں،
اس کو تقریباً 2 کپ پانی ڈال کر اس کو ابال لیں. اچھا اس کے اندر اگر آپ کو ویسے تو اگر کلونجی کا تیل مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ملے خالص تو پھر کلونجی 1 ٹی اسپون اس میں ایک کلونجی بھی ڈال دیں، اور اس میں اسی طرح 1 ٹی اسپون آپ اس کے اندر سونف اور 1 ٹی اسپون اس میں زیرہ بھی ڈال دیں. اس قہوے کو صبح کے وقت میں قہوہ بن جائے گا، اور اس کو صبح کے وقت میں ابالیں خوب اچھی طریقے سے، اور نہار منہ اسے پئیں. اسی طریقے سے دوپہر کا اور شام کا وقت جب معدہ خالی ہوتا اس وقت بھی یہ پئیں. اچھا اس قہوے کو پینے سے پہلے اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ اس پر جو ہے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83، یہ 21 ٹائم پڑھیں کم سے کم، زیادہ جو ہے وہ 41 ٹائم ہے. تو 21 ٹائم پڑھ کر پانی اسی قہوے پر دم کر کے پئیں. اگر اس پر نہ دم کر سکے تو پانی پہ دم کر کے دن بھر پانی پیتے ہیں تو اس میں پئیں، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. دوسرا، جس جگہ پر آپ کو مرض ہے تو وہاں پر اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی کہ اپنے مثانے کے پاس مثانے پر ہاتھ رکھیں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ صبح کے وقت میں 11 بار اور شام کے وقت میں 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اس جگہ پر پھیر دیں. اللہ پاک انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے. دوسرا، ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو ہارٹ سرجری کے لیے آپ کیا کریں کہ ہارٹ کے جو آپ کے وال بلاکیج ہیں، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز وغیرہ کچھ ہو تو وہ بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر ابھی جب اگر ڈاکٹروں نے آپ کو ہارٹ سرجری کا کہا ہوا ہے تو پھر تو وہ کروانا، اگر نہ ہے تو پھر آپ کیا کریں، صبح کے وقت میں جو یہ قہوہ پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی 1 عدد لہسن، 1 جوا لہسن، آرگینک لہسن، یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، صبح کے وقت میں یہ کھا لیں اسی قہوے کے ساتھ. یہ کینسر کے لیے بھی مفید ہے اور ہارٹ کے لیے بھی بڑا مفید ہے. انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہماری بہن ہے، ان کی عمر 53 ہے، اور ان کا وزن جو ہے وہ 13 اسٹون ہے، 16 اسٹون ہے غالباً. لیکن یہ پوچھ رہی تھی کرونا کی وجہ سے اسمیل چلی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے نہیں، 13 اسٹون ہے. کرونا کی وجہ سے اسمیل چلی گئی ہے، اس کی وجہ اس کے لیے کچھ بتلائیں. اس کے لیے سب سے مفید یہ ہے کہ اپنے ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں، اپنی ناف میں اور ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں اگر برداشت کر سکیں. اگر نازک مزاج ہیں پھر تو ذرا مشکل ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اسٹیمر لے لیں، اسٹیمر کے اندر آپ وکس ڈال دیں، نہیں تو آپ اس کے اندر تقریباً 11 دانے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، لونگ، یہ ڈال دیں، اور بڑی الائچی جو ہے 1 پیس کر ڈال دیں. اس کی بھاپ لیں، جتنی اس کی بھاپ لیں گی اس سے انشاءاللہ آپ کی اسمیل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میرا قہوہ ہے 2 ٹائم وہ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا یہ اسمیل کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے آپ نے بتایا، تو دماغی کمزوری کی ایک تو یہ کہ پاؤں کے تلموں کا مساج کریں، اپنے سر کا مساج کریں. تیسرا یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اور 3 دانے دکنی مرچ، کالی مرچ لے لیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سفید دکنی مرچ ملتی ہے تو وہ آپ استعمال کریں صبح کے وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی دماغی کمزوری بھی کافی اس سے فاقہ ہوگا. کچھ کالز ہیں کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید جوابات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں اپنی امی کی طرف سے ٹیلی فون کر رہی ہوں. جی میری امی کا نام شمیم ملک ہے. ماشاءاللہ ان کی عمر 79 ایئرس کی ہیں وہ، اور ان کا وزن 70 kg ہے، اور ہم لوگ لندن میں رہتے ہیں. جی فرمائیے سوال. جی سوال یہ ہے کہ میری امی کو 11 سال سے ان کو پارکنسنز ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے، اور انہیں ویسکولر ڈیمنشیا بھی ہے. تو ان چیزوں کے لیے تو ہم ظاہر ہے ان کو دوائیاں دیتے ہیں، لیکن ان کو جو 3 چیزوں کی کافی پرابلم رہتی ہے کہ ان کے ٹانگوں میں کریمپس بہت زیادہ رہتے ہیں، انہیں ریسٹلیس لیگز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر اردو یا پنجابی میں اچوی کہتے ہیں، انہیں وہ بھی ٹانگوں میں ہوتی ہے، لیکن کریمپس اور ان کا پیٹ سوجنا یہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اکثر کھانے کے دوران وہ بہت تھوڑا کھاتی ہیں، اور کھانے کے دوران وہ اکثر کہیں گی کہ وہ اور زیادہ نہیں کھا سکتی، ان کا پیٹ سوج گیا ہے. اور کھانے کے فوراً بعد انہیں پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ ان کا بہت زیادہ باہر نکل آیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کھاتی بھی بہت زیادہ تھوڑا ہے. تو یہ اگر ان چیزوں کا اگر آپ کچھ بتا سکے. ہومیوپیتھک ہربل ہم نے کافی کچھ ٹرائی کیا ہے، ٹونک واٹر بھی استعمال کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ امی کو یہ پیٹ کے سوجن کا مسئلہ کتنا عرصے سے؟ پیٹ کے سوجن کا مسئلہ مجھے لگتا ہے ابھی سال ہو گیا، آن اینڈ آف ہوتا رہا ہے، لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے.
اچھا امی ایک جگہ بیٹھی رہتی ہیں یا تھوڑا بہت چلتی ہیں؟ نہیں، وہ چل نہیں سکتی اتنی زیادہ، موبلٹی ان کی بہت زیادہ پارکنسنس کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ زیادہ ان کو کھانے پینے میں کیا دیتے ہیں آپ صبح ناشتے میں؟ ان کی ڈائٹ کیا ہے؟ ان کی ڈائٹ یہ ہے کہ صبح ناشتے میں مثلاً وہ 2 ٹوسٹ کھائیں گی اور ہول میل بریڈ ہوگی، اور اکثر کنارے جو ہیں وہ چھوڑ دیں گی، صرف بیچ میں کھائیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ نہیں کچھ کھائیں گی۔ پھر یہ کہ لنچ ٹائم پہ روٹی جو ہے، اگر ہم بہت چھوٹی سی روٹی بنائیں گے جیسے بچے کے لیے بنا رہے ہیں، اس کا بھی وہ آدھا کھائیں گی، اور میٹ تو انہوں نے زیادہ تر چھوڑ دیا ہے، شاید ان کو اب چبانے کا اور مطلب فالو کرنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ریڈ میٹ کافی ٹائم ہو گیا وہ نہیں ریفیوز کرتی ہیں، اکثر نہیں کھاتی ہیں۔ زیادہ سبزی کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دالیں سبزی بھی استعمال کرتے استعمال کرتے ہیں، دالیں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہیں؟ اکثر شام مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو یہ کتنے چیزیں بجے اگر دیتے ہیں باسی کھانا؟ ہیں یا سوٹ نہیں کرتی تو وہ اتنا نہیں کھاتی، لیکن سبزی کھا لیں گی، اور یہ ہے کہ دالیں کچھ کھا لیں گی، لیکن زیادہ تر وہ سبزی پسند کریں گے۔ رات کو کس ٹائم کھانا کھاتی ہیں؟ رات کو بھی ہم ان کو 7 ساڑھے 7 بجے کھانا دیتے ہیں، اگین آدھی روٹی ہوگی، اور آدھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا مطلب شوربہ میری بہن ہوگا، انشاءاللہ اور پروگرام جو بھی دیکھے، میں سبزی ذکر کرتا ہوگی۔ ہوں، شوگر ہے امی کو؟ شوگر نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، اور کوئی بھی الحمد بیماری نہیں ہے۔ بس میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، امی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے ان کو اللہ پاک انشاءاللہ صحت دیں گے انشاءاللہ۔ امی کے کہیں میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ، اللہ پاک ان کا سایہ شفاعت سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام، جی عمر، وزن؟ میں نے اپنی مدر ان لا کے لیے پوچھنا ہے، تو ان کا جی نام ہے سکینہ رسول۔ جی ہیلو، عمر ان کی 69۔ وزن؟ وزن ان کا ہے 12 اسٹون ہے۔ جی سوال کیجیے۔ جی ان کو ہر ٹائم جیسے کھانے کے بعد بھی دل گھبراتا ہے اور پین ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ ایبڈومن میں، اور سویلنگ ہو جاتی ہے، تو یہ کافی 4 ویک سے ہو رہا ہے، 4-5 ویک ہو گئے ہیں، تو ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی اور ویکنیس کافی ہو گئی ہے۔ اچھا دل گھبراتا ہے تو کیا ہاں ہے، جی، کھانا آتے ہی دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کو متلی کی شکایت، الٹی آتی ہے؟ نہیں الٹی نہیں آتی، لیکن کھانا کھانے کے بعد بھی دل گھبراتا ہے نا۔ اچھا کھانے کے بعد دل گھبراتا ہے، دل کی ہاں جی، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، بی کوئی پی بھی ان آپریشن کا وغیرہ، ہارٹ سرجری وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ہارٹ سرجری نہیں ہوئی، اسٹمک کا ہوا تھا کافی ٹائم پہلے۔ اسٹمک کا کیا ہوا تھا؟ آپریشن کیا ہاں جی، تھا؟ کیا آپ کس چیز کا آپریشن کروایا تھا؟ کوئی رسولی وغیرہ تھی؟ نہیں ہاں جی وہ تھی، لیکن وہ یوٹرس میں تھی ان کے، اس کا بھی آپریٹ ہوا تھا وہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ وہ آج سے کافی مجھے لگتا ہے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اور دوسرا آپریشن کب ہوا تھا اسٹمک کا؟ نہیں اس کے بعد نہیں ہوا کوئی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور شوگر ہے؟ ہاں جی شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور بی پی بھی ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ بی پی کے لیے میڈیسن لے رہی ہیں۔ جی پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، پہلی عمر، بات وزن، شہر؟ میرا نام فوزیہ ہے اور میرا وزن ہے 66 kg، عمر ہے 55۔ ایکچولی آپ کا جو کاوے سے مجھے بہت اتفاقہ ہوا کہ وزن بہت کم ہو گیا ہے، اور میں میتھی کی پاؤڈر بھی لیتی ہوں، لیکن میرا یہ حال ہے کہ ابھی واپس میرے جسم میں ارتھرائٹس کی وجہ سے درد بہت بڑھ گیا ہے۔ ارتھرائٹس کے لیے میتھی دانے کو کیسے لے رہی ہیں آپ؟ پیس کے رات کو، کیسے لے رہی ہیں مجھے بتائیں رات کو دودھ کے، ہلدی والے دودھ کے ساتھ۔ ارتھرائٹس کے لیے شوگر ہے آپ کو؟ جی نہیں، شوگر باؤنڈری لائن پہ ہے الحمدللہ۔ تو اسی الحمدللہ۔ طرح آپ لیتے رہیں، میتھی دانے کو لیتے رہیں انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا اس سے، اس کو کنٹینیوسلی استعمال کرتی رہیں میں انشاءاللہ۔ بہت مہینوں سے لے رہی ہوں، اور کتنے الحمدللہ مہینوں سے اتفاقہ تقریباً؟ تھا، لیکن واپس سے اب بہت درد شروع ہو گئی ہے، اسپیشلی رائٹ اچھا ہینڈ میں۔ اچھا دوسرا ہے نا، تھوڑا سا مساج کرنے کے تھوڑا سا سسٹم بنا لیں۔ واک وغیرہ کرتی ہیں کوئی؟ جی جی، واک کتنی کرتی واک ہوں، کرتی ہے روزانہ؟ روزانہ 20-25 منٹ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا تھوڑا سا نا کیا کریں، اپنے اعضاء کی نا گرم تیل کے ساتھ، یعنی کہ زیتون کے تیل کے ساتھ، اپنے جو ہے نا آرگینک زیتون کا تیل لے لیں، اس جی سے رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا تیل لے لیں، اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں، یا جس جگہ پہ درد ہے تو وہاں پر تھوڑا سا مساج کر لیں، اور یہ دوسری تھوڑا سا بات گھر مساج میں، کی عادی بنے۔ اس کے علاوہ میں انشاءاللہ ذکر جی کرتا ہوں کہ اور ہے نا آپ مجھے، ہلو جی 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 اور ہے نا میری جیسے یادداشت میں بھی کمی ہو رہی ہے، یاد کچھ رہتا نہیں زیادہ، اس کے لیے بھی بتائیے۔
تو کوئی پیسہ ویسا کہیں رکھ کے بھول گئی ہیں, کسی کو دے کے بھول گئی ہیں؟ نہیں بس, لیکن یادداشت میں کمی ڈیفینیٹلی. چلے میں انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو زیادہ کس جگہ پہ درد ہوتا ہے؟ میرا بازو میں, حالانکہ اچھا. پوری باڈی میں درد ہوتا ہے لیکن بازو میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. بازو میں, لیفٹ میں, رائٹ میں؟ رائٹ میں, رائٹ شولڈر. تو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام جی. میں انتظار کرنا جی وہ واپس کریں مجھے ڈاکٹر صاحب. جی آپ بات کر رہے ہیں, بات کیجئے, سوال کیجئے. میں بات کر رہا ہوں جی, مجھے پیٹ میں درد ہے جی. نام بتائیں پہلے, نام کیا ہے آپ کا؟ محمد فاضل جی, محمد فاضل. میں برمنگھم سے بول رہا ہوں جی. محمد فاضل صاحب, آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری تقریباً 75 کے قریب جی. 75 کے قریب ہے. اور آپ کا یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 55 کلو. جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ مجھے پیٹ میں, سارے پیٹ میں درد نہیں, خالی لیفٹ سائڈ میں پیٹ میں درد ہے جی. اچھا, لیفٹ سائڈ میں. کتنا عرصے سے؟ جی کتنا عرصے سے درد ہے لیفٹ سائڈ اپنا پیٹ میں؟ کافی عرصے سے درد ہے. وہ ایک بار وہ ہاسپٹل گیا, انہوں نے چیک کیا تھا ٹیوب ڈال کے, وہ کہہ رہے تھے زخم ہے وہاں پر. تو وہ میڈیسن دی تھی نا کہ یہ میڈیسن کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گا, مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اسی طرح درد ہوتا ہے جی. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر ہے؟ ہاں جی, شوگر میں ڈائبٹک. ہاں جی. آپ کیا انسولین لیتے ہیں؟ جی انسولین لیتے ہیں؟ نہیں, شوگر کی ڈائبٹک ٹیبلٹ لیتا ہوں. ٹیبلٹ لیتے ہیں. اچھا, دوسرا آپ کو بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر کی بھی ٹیبلٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کولیسٹرول؟ ساری بلڈ پریشر نہیں, کولیسٹرول. ٹھیک ہے. اچھا, یہ لیفٹ سائڈ میں جو پیٹ میں درد ہے, یہ پیٹ میں کبھی رائٹ سائڈ میں بھی جاتا ہے, کبھی بیچ میں بھی آتا ہے, یہ صرف خالی وہ نیچے لیفٹ سائڈ ہی ایک ہی جگہ رہتا ہے. پیشاب آپ کو کھل کر آتا ہے؟ اب پیشاب ٹھیک آتا ہے, کوئی پرابلم کوئی نہیں ہے. کیا بتایا کہ آپ کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہے, کیا بتایا تھا انہوں نے؟ کڈنی میں کافی عرصہ ہوگا, کڈنی نے وہ انہوں نے آپریشن کیا. کڈنی کا آپریشن آپ کا ہوا ہے؟ ہاں جی. کب ہوا تھا, کتنا عرصہ پہلے؟ وہ کڈنی سٹون انہوں نے نکالے تھے جی. جی ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. بہن مہوش ہے؟ جی میں مہوش بات کر رہی ہوں. جی بہن مہوش, عمر کس کے بارے میں سوال کرنی ہے؟ جی مجھے اپنی امی کے بارے میں کال کرنی تھی آپ کو. ان کی ایج 62 ہے. وزن ان کا 48 کے قریب ہوگا, کم ہے بہت وزن ان کا. جی فرمائے, سوال کیا امی کے بارے میں؟ جی میں نے لاسٹ ٹائم جب آپ کو کال کی تھی تو ان کی صحت کافی زیادہ خراب تھی, کانسٹیپیشن بھی ان کو تھی اور باقی ساری تکلیفیں بھی تھی, لیکن جو بھی آپ نے مجھے نسخے بتائے میں نے ان کو بتایا تو الحمدللہ جزاک اللہ آپ کا بھی کافی بہتر ہیں آپ وہ, لیکن سر درد نہیں جا رہا ان کا. پیٹ میں بادی ہوتی ہے ان کو؟ نہیں زیادہ نہیں ہوتی, لیکن کانسٹیپیشن پہلے کافی رہی ہے, لیکن اب الحمدللہ کافی بہتر ہے. سر میں درد کس حصے میں زیادہ ہوتا ہے, اگلے حصے میں زیادہ ہوتا ہے یا پچھلے حصے میں؟ کیا چیز؟ سر میں درد ان کے اگلے حصے میں زیادہ ہے پچھلے حصے میں؟ اگلے حصے میں بھی درد ہے, کبھی پورے سر میں ان کو نا ہلکا ہلکا درد نکلتا ہے, کسی میڈیسن سے آرام بھی نہیں آتا, اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. ان کو زیادہ فکر کس کی رہتی ہے ان کو؟ پتہ نہیں کس چیز کی وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں. کبھی جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتی نہیں مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے سر میں کیوں درد ہے. چلے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ امی کا سر کے درد انشاءاللہ ٹھیک کیونکہ ہو وہ جائے بھی گا. کوئی ٹیبلٹ نہیں لے رہی نا, جیسی کوئی بھی سر درد کی گولی لیتی ہیں, ہارٹ کا بھی ان کو ایشو تھا, ہارٹ کی اگر کوئی وہ ٹیبلٹ لیتی ہیں تو درد بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے, شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ ان کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے
جی ناظرین کرام، جلدی سے سوالات کے جوابات کی طرف بڑھیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہی باقی ہے، اور آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں جن کے سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اب تو ویک میں 2 دن ہے ماشاءاللہ، اسلام چینل نے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. تو جو رہ جاتے ہیں تو میں سیٹرڈے میں دے دیتا ہوں، جو سیٹرڈے کے رہ جاتے ہیں تو پھر میں تھرسڈے میں جوابات دے دیتا ہوں. تو کنٹینیوسلی ہم جاری رکھتے ہیں. بہن نجمہ عثمان ہے، ان کی عمر 70 ہے اور ان کا وزن 65 kg ہے، اور شوگر بھی ہے ان کو ٹائپ 2 اور طویل عرصے سے. اور 1 مہینے سے جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت میں ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، نیچے نہیں آتی. اس کے لیے کچھ بتلائیں. شوگر کے لیے میں نے کئی نسخہ جات اپنے پروگراموں میں ذکر کیے ہیں، لیکن میں پھر ذکر کر دیتا ہوں. ایک نسخہ ہے جو فوراً ہی جن کی شوگر نہیں نیچے آتی تو انشاءاللہ ان کی شوگر نیچے آ جاتی ہے. وہ یہ کریلے والا نسخہ. کریلے والا ایسا کریں کہ کریلے لے لیں، ان کا جوس بنا لیں، ان کو جوسر کے اندر ڈال دیں، اور تقریباً 1.5 کلو یا 2 کلو اتنا پانی لے لیں کہ ایک ٹب کے اندر اپنے پاؤں اس کے اندر ڈبو دیں، اور کچھ دیر کے لیے اس کے اندر رکھ دیں. پاؤں کو گرم نیم گرم پانی ہو، تو ضروری نہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی اپنے ڈالنا ہے کہ آپ برداشت کر سکیں. جب آپ کو کچھ دیر کے بعد، اللہ کا ایک نظام ہے کہ سبحان اللہ ایسی تاثیر ہے کہ یہ کرواہٹ آپ کی زبان پر اس کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کی زبان پر کرواہٹ آنا شروع ہو جائے تو فٹافٹ جو ہے آپ پاؤں نکال لیں. زیادہ دیر نہ رکھیں، پھر آپ کی شوگر زیادہ نیچے آ جائے گی. تو کوشش یہ کریں، ایک کام تو یہ کریں. دوسرا میرا نسخہ ہے وہ بھنڈی والا. وہ بھنڈی کیا کریں، بھنڈی کو کاٹ لیں، اوپر والے سے حصہ بھی نیچے والا بھی، اور درمیان میں سے اس کو 2 پیس کر لیں. اس کو رات بھر پانی میں ڈال دیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی شوگر انشاءاللہ نیچے آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے یہ دونوں نسخوں میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کرے پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے شمیم، ہماری بہن تھی، ان کی والدہ صاحبہ ہیں شمیم ملک. ان کی عمر 79 ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. لندن سے کال کی انہوں نے، اور 11 سال سے ان کو مختلف اور تکلیف تھی، ڈیمنشیا وغیرہ دوسری. اب ان کے ٹانگوں میں کڑم یعنی کہ ٹانگوں میں یہ وہ ول پڑ جاتے ہیں جسے کرم کہتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پیٹ میں سوجن بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ جو ہے ان کا بہت پھول رہا ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتلایا جائے. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ جہاں پر ٹانگوں میں جس حصے میں، ایک تو مساج کریں، مساج بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں امی کا چلنا پھرنا نہیں ہے، جب چلنا پھرنا نہیں تو خون کا دوران نہیں ہوتا. جب خون کا دوران نہیں ہوتا تو یہ اسی وجہ سے پھر یہ زیادہ یہ جو ہے ول پڑتے ہیں ٹانگوں کے اندر، اور یہ خاص طور پر رانوں کے اندر. تو اس کا ایک تو یہ مساج کریں، یہ بہترین کام ہے. اچھا ایک کام، دوسرا کام یہ کریں کہ ان کے پیٹ کی جو سوجن ہے اور یعنی کہ کافی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میرا جو قہوہ ہے یہ ان کو پلانا شروع کریں. اتنا بہترین نسخہ ہے. صفوف کی صورت میں ان کے لیے ذرا مشکل ہے، لیکوڈ کی صورت میں ان کو کریں. اور دوسرا یہ کہ کھانا ان کو جو بھی کروانا ہے، کھلانا ہے، وہ ایسا کریں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثریث پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ اگر آپ نے ان کو کھانے دینے ہیں نا تو وہ شوربے والے ہونے چاہیے. میٹ نہیں کھاتی نہ کھائیں، اس کی یخنی بنا لیں. یخنی کے اندر ان کو تھوڑی تھوڑی، اس سے کیا ہوگی، ان کے جسم میں اعصابی طور پر اپنے آپ کو بہتر بھی فیل کریں گی، اور اعصابی طور پر ان کو مضبوطی بھی آئے گی، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، طاقت بھی محسوس ہوگی. تو روٹی اس کے اندر توڑ کر، چھوٹی چھوٹی توڑ کر، جیسے چوری بناتے ہیں ہمارے یہاں، اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے ثریث کہا جاتا ہے. تو یہ بنا کر ان کو آرام سے چمچے کے ساتھ کھلا دیں، ہاتھ سے کھلائیں، جیسے وہ پسند فرمائیں ویسے کھلائیں، لیکن ان کو شوربے والے کھانے زیادہ کھلائیں. لکوڈ کی صورت میں جتنے کھانے، کیونکہ اب ان کا میدا اور ان کی اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان جیسے ہی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی آنتیں جو ہے اگر ان کے خیال نہ رکھا جائے تو یہ آنتیں بھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کوئی بھی چیز کا اترنا، اور ظاہری بات ہے جانا اور آگے کا بال کا کراس ہونا، یہ یعنی کہ بال کا پاس ہونا، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے لکوڈ، بزرگوں کے لیے لکوڈ کی صورت میں زیادہ دیں. کوئی بھی کھانے ہیں یخنی کی صورت میں دیں، سوپ کی صورت میں دیں، اس طرح سے ان کو کھلانے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ ان کے کھانے کے اندر زیرے کا تھوڑی سی مقدار بڑھا دیں. ادرک کی تھوڑی سی مقدار، ان کا جو بھی کھانا دیتے ہیں اس کے اندر ادرک اور اس کے اندر زیرے کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں. یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ میرا قہوہ جو ہے وہ قہوہ ان کو بنا کر دیں کھانے کے بعد. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سوجن وغیرہ، پیٹ کا بھاری پن وغیرہ، یہ بالکل وہ لوگ جن کے پیٹ میں بہت زیادہ گولے بن جاتے ہیں، پیٹ سوج جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ بالکل ان کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن تھی، ان کی مدر ان لا سکینہ رسول ہے، ان کی عمر 69 ہے، 12 سٹون کا وزن ہے. کہتے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد جو ہے ان کا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ بتلایا جائے. اور اسی طرح ان کا آپریشن بھی، پہلے میں نے پوچھا تو بتایا کہ پہلے آپریشن بھی ہوا تھا ان کا رسول، یہ کافی عرصہ پہلے. ابھی ان کو شوگر بھی ہے اور ان کا بی پی کا مسئلہ بھی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے خاص طور پر یہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے پیٹ کا نظام میں گڑبڑ ہے، معدے کے نظام میں گڑبڑ ہے. تو خاص طور پر اگر قبض ہے
تو میں پوچھ نہیں سکا. تو اگر قبض ہے تو قبض کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت میں انجیر گھیلے کر لیں, صبح کے وقت میں وہ کھا لیں, نہیں تو 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر رات کو سونے سے پہلے دودھ کے اندر وہ ڈال کر پی لیں, بلکہ دودھ کے اندر نہیں, ہلدی والے پانی کے اندر ڈال کر پی لیں. اور اس سے کیا ہوگا, اگر قبض وغیرہ ہے, آنتوں کے اندر خشکی وغیرہ ہے, تو وہ بہتر ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ آپ کا دل بہت گھبراتا ہے, تو دوپہر کے وقت میں جب آپ لنچ وغیرہ لیتے ہیں تو اس وقت چٹنی بنا لیں, گرین چٹنی جسے کہتے ہیں, دھنیا پودینہ اور لہسن وغیرہ, اس کی چٹنی بنا لیں, تھوڑی سی مرچی بھی ڈال دیں وہ, اور ٹماٹر ڈال دیں اس کے اندر, دہی وغیرہ کچھ رائتا نہیں بنانا ہے اس کو چاٹتی رہیں تھوڑا تھوڑا چاٹتی رہیں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کی گھبراہٹ وغیرہ وہ اس سے انشاءاللہ ختم ہوگی. اس کے علاوہ کیا کر لیں, ایک صفوف بنا لیں, اس کے اندر اجوائن لے لیں, زیرہ لے لیں, سونف لے لیں, اور اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ تینوں چیزوں کو آپ تھوڑا سا بھون کر اس کا صفوف بنا لیں, اور اس کے اندر دھنیا ڈال دیں. یہ 4 چیزوں کا آپ صفوف بنا لیں, تھوڑا سا بھون کر ان کو سب کو گرائنڈ کر کے ایک چیز میں ڈال دیں, اور اس کو جو ہے نا کھانے کے بعد کھا لیا کریں. اس سے انشاءاللہ پیٹ کی سوجن وغیرہ ختم ہو جائے گی. ہماری ایک اور بہن ہے فوزیہ, ان کی عمر 55 ہے, 65 کے جی ان کا وزن ہے, جوڑوں میں درد ہے زیادہ, بازو میں ان کو درد ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ الحمدللہ وہ نسخہ استعمال کیا, مجھے کافی فائدہ ہوا ہے. ابھی مجھے جو ہے بازو میں درد ہے رائٹ سائڈ میں, اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. ایک تو یہ کہ اپنے بازو کو جس سائڈ پہ درد ہے وہاں تھوڑی سی سکائی کریں, یعنی کہ گرم کسی چیز کی, ہمارے یہاں پرانے زمانوں میں کیا کرتے تھے, ریتی وغیرہ کو گرم کرتے تھے اور اس سے سکائی کرتے تھے. اب یہاں تو وہ اس سے رہے, تو یہاں بوتل وغیرہ رکھتے ہیں تو بوتل وغیرہ سے سکائی کریں. نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اسے, نیم گرم تیل لے لیں آپ, بلکہ آپ لے لیں کلونجی کا تیل بھی لے لیں, اور زیتون کا تیل بھی لے لیں, اور تل کا تیل بھی لے لیں. یہ تینوں تیل لے لیں اور ان کو ہم وزن لے لیں 100 گرام, اور اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اپنے اس حصے کا مساج کریں. اور رات کو سوتے وقت جو آپ جس طریقے سے میتھی دانہ استعمال کر رہی ہیں, رات کو سوتے وقت ہلدی والے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرتی رہیں, انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. محمد فاضل صاحب ہیں, آپ کی عمر 75 ہے, 55 کے جی آپ کا وزن ہے, لیفٹ سائڈ پیٹ میں درد ہوتا ہے کافی عرصے سے, ڈاکٹر کے پاس بھی گئے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, میڈیسن بھی دی, کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اور اس کے حوالے بتا رہے تھے کہ اب شوگر بھی ہے اور کولیسٹرول بھی ہے, اور کڈنی کا آپریشن ان کا ہوا تھا, اسٹون نکالے تھے. دیکھیں لیفٹ سائڈ میں ظاہری بات ہے, اب آپ کا آپریشن ہوا ہے, آپریشن کے بعد ایک عمر کا تقاضا بھی ہے, اور دوسرا ہے کہ آپریشن ظاہری بات ہے, آپریشن ایک انسان کو کاٹ پیٹ ہی ہے, اب اس کے بعد وہ تکلیف تو ہوگی. ممکنہ طور پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو درد ہوا جب آپ کا پچھلا آپریشن ہوا تھا, لیکن آپ پریشان نہ ہو. آپ اس کے لیے کیا کریں, سب سے بہترین یہ کہ ہمارے ہاں یہ ہلدی اور جو کالی مرچی ہے اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے, تو آپ لے لیں ہلدی, لے لیں فریش ہلدی لے لیں 3 انچ کا ٹکڑا, 2 کپ پانی ڈالیں, اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں, اس کے اندر زیرہ بھی ڈال دیں, اس کو صبح نہار منہ پئیں اور شام کے وقت میں پئیں. اور اسی طریقے سے آپ خاص طور پر جو ہے کھانے کے بعد میرا قہوہ استعمال کریں انشاءاللہ, پھر مجھے اگلے ویک بتائیے گا. بہن مہوش ان کی عمر 60, ان کی امی جو ہے امی جان بیمار ہیں, 62 کے جی ان کا وزن ہے, اور 48 کے جی ان کا 62 ان کی عمر ہے, اور 48 کے جی ان کا وزن ہے. پورے سر میں بہت درد ہے, پتہ نہیں کہ پچھلے کچھ نسخے جات بتائے تھے, الحمدللہ کافی فائدہ ہے, اللہ پاک ان کو مزید شفا عطا فرمائے. اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں, بہترین ہے, اور نماز کے بعد 11 مرتبہ ذکر خفی کروائیں اس طریقے سے, تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. پھر مجھے پھر بتائیے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے جتنے بھی بیمار ہیں, بالخصوص جو اس وبا کے اندر ابھی بھی بیمار ہیں, اور جو ہاسپٹل کے اندر ہے, ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہے, گھروں میں ہے, ہمیں کال کرتے ہیں, یا رب العالمین تو سب کو شفائے کلی, شفائے تامہ نصیب فرما. سیٹرڈے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.